اچھا، میں نے سرنامہ کلام میں جو عرض کیا وہ یہ کہ یہ جو تفکر کا حکم ہے یہ صرف صاحبان علم کے لیے ہے، صاحبان دانش و بینش کے لیے ہے، یا ایک حکم عمومی ہے عام شخص کے لیے بھی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور آج کے معاشرے کا یہ سوال اس لیے ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مذہب پر بات کرنی شروع کر دیتا ہے، مسائل دینیہ پر بات کرنی شروع کر دیتا ہے، جو ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے کوئی عام سا موضوع ہو گیا۔ کیا فرمائیے گا اس سوال؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ جی سر۔ ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں ہر ایک پر ذمہ داری ہے، فرض کفایہ، اور ہر ایک پر ذمہ داری اس لیے ہے کہ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا بلغوا انی ولو آیا۔ تو یہ اب حکم ہو گیا، بلغوا کا مطلب حکم ہو گیا، پہنچا دو۔ لیکن اب بلغوا کا مطلب یہ نہیں کہ فساد فی الارض کرو، تم خود سوچو الٹا سیدھا، دماغ کے اندر اپنے تمہارے خلل ہو، رات بھر نیند نہ آتی ہو، سوچا یہی سوچ لو۔ ہاں ایسا ہوا نیو یارک کے اندر، میرے پاس ایک دعوت نامہ آیا، مختصراً بیان کروں، اور کہا کہ صاحب وہاں کچھ خواتین ہیں، وہ سب بیٹھ کر ایک ان کی مجلس ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب ایک آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا وہ خواتین کی میں کیا کروں گا اس میں؟ میں نے کہا نہیں، وہ ایک آیت پڑھتی ہیں، پھر دو آیتیں پڑھتی ہیں، پھر اس میں گفتگو ہوتی ہے، آپ بھی اس میں گفتگو کر لیجیے گا۔ میں نے کہا ایسا ہے کہ مجھے کچھ اس کا لکھا ہوا کوئی ایسی چیز ہو جو میں دیکھ لوں کیا کیا اب تک گفتگو ہوئی ہے۔ تو وہ دیکھا تو اللہ اکبر، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس سرکل کا حصہ نہیں بنا۔ اچھا۔ تو اب اگر غور و فکر، قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کریم کی تشکیل جدید کرنا آپ شروع کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کی تفسیر جدید کر کے ایک اپنے مزاج کے مطابق اس کو تفسیر بالرائے بنانے لگے، تو اس میں بھٹکنے کے آثار زیادہ ہیں۔ اور وہ جو آپ نے ایک جملہ کہا تھا نا، بڑا خطرناک جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے کہ جب بڑھاپا قریب آ جاتا ہے نا، پوری زندگی تو سارے لین دین کرتے رہے، اب تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں۔ ابے بھائی تو اب تفسیر قرآن لکھ رہے ہو، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، پہلے تفسیر کے آداب تو پڑھ لو، طریقہ کیا ہے حدیث، بھائی پہلے حدیث کی اقسام، حدیث کا طریقہ، علم یعنی حدیث اور اصول حدیث تو پڑھ لو، پہلے اصول تفسیر تو پڑھ لو، پھر تفسیر پر جاؤ۔ یہ علوم ہے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے یہ بات علوم ہے باقاعدہ۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم کسی بھی ایک مسئلے کو لے لیتے ہیں، یہ چڑیا اڑی تو یہ اڑ کر اگر یہ یوں نہیں گئی اور یوں چلی گئی تو اب بتائیے اس میں کیا ہوگا؟ تو اب یہ جو مفکرین ہیں نا، ہمارے جو نوزائیدہ مفکرین ہیں، جو علم سے بے بہرا ہیں لیکن انگریزی بہت اچھی ہے، یا جدید علوم کے امتزاج بہت اچھا ہے اور لفاظ بھی اچھے ہیں، تو وہ انٹرنیٹ کے ظلماء، ان کو میں علماء نہیں کہتا، ظلماء، تو یہ انٹرنیٹ کے علماء اب نوجوانوں کو متاثر ظلماء اور علم کے علماء، یہ علماء نہیں ہے، علماء یہ علماء نہیں، ظلماء ہے بھائی یہ۔ اور اچھا دیکھیے، اور ان کی پیروی کرنے والے انہی جیسے کچھ جہال پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر دور میں تاریخ نے اپنے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ آپ کوئی بھی نعرہ لگا دیجیے آپ کے پیچھے جاہل آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے، جاہل کا مطلب ہے لا علم، لا علم، ہاں، میں کوئی گالی کے معنی میں استعمال نہیں کر رہا، لا علم لوگ، لا علم۔ تو بھائی اس تقلید سے روکا ہے اسلام نے، اور غور و فکر کا مطلب یہ پہلے تم اپنے پیدائش کا مقصد جانو، کیا بات، تخلیق کائنات کو سمجھو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو، ان کے رویے کو، ان کے معاشرتی اقدار کو اور معاشرتی امانتوں کو سمجھو جو وہ دے کر گئے ہیں سب کو حجۃ الوداع میں۔ بالکل، غائب جو غائب ہیں ان کو بتلا دینا۔ اب آج کیا ہوا کہ دو کتابیں پڑھ لی آپ نے، مدرسے سے بھاگ گئے، صرف کبیر صرف صغیر سیکھی نہیں سیکھی، اور ہدایت الحکمت پڑھ لی نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، جلالین پڑھا نہیں پڑھا، بخاری کا ختم کیا نہیں کیا، لیکن دماغی بخار تمہارا آ گیا، اور بیٹھ کر اپنی مرضی کے مطابق ایسے ایسے مسئلے بیان، اور اس انٹرنیٹ نے، اللہ ہدایت انٹرنیٹ والوں کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ سوائے فتنہ و فساد کے اکثر و بیشتر آج معاشرے کے اندر مسلمانوں کو علم کی ضرورت ہے، جہل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علم نہیں ہے کہ جو خود ساختہ اور خود اپنے مزاج کے مطابق ہم ڈھال کر علم کا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو بنیادی عناصر ترکیبی یا اہم ترین ماخذ چھوڑے جا رہا ہوں، تارکم فیکم الثقلین، کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اور ایک اور حدیث میں عطرتی۔ اب آپ ذرا سے اس کو دیکھیں، کہنے کو کتاب اللہ ہے اور حضور کی سنت ہے، لیکن یہ پورے علوم ہیں، یہ ان کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے۔ اس میں آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ مولوی اپنی کوئی گرفت چاہتا ہے، مولوی کوئی گرفت نہیں چاہتا، اللہ نے اسے ایک منصب دیا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہائی کورٹ کا جج یا سپریم کورٹ کا جج اگر بیٹھ کر اس منصب پر کوئی فیصلے کر رہا ہے تو اللہ نے اس منصب پر اس کو بٹھایا، اتنا علم دیا کہ وہ فیصلہ کر سکے۔
تو ایسے ہی علماء کو العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک۔ یہ وارثین انبیاء ہیں، تو ان کو اللہ نے یہ علم دیا، تو ان کی توہین کرنے کے بجائے ان سے سیکھیے، سیکھنا ان کے قریب جائیے۔ اور آج بھی بغداد میں جب میں گیا ہوں کچھ عرصہ پہلے، تو وہاں باقاعدہ مدارس کے اندر اسی طریقے سے مجلسیں لگتی ہیں، واہ واہ، ایک ہی مسجد ہے گولائی کے اندر، وہ درس کے لیے چھوٹے چھوٹے درس الگ الگ لگے ہوئے، کہیں اصول حدیث پڑھائی جا رہی ہے، کہیں تفسیر ہے، کہیں فقہ ہے، کہیں علم الافلاق ہے، کہیں حرکت افلاق ہے، کہیں علم الہیات ہے، اور کہیں تقابل ادیان ہے۔ بھائی جب پڑھیں گے تو بات کریں گے نا۔ بالکل بالکل، اب کچھ بھی نہیں ہے تو خالی پیٹ تو پھر وہی سوچیں گے جو سوچتے ہیں۔ سوچتا ہے۔ تو علم سے پہلے ذہن کو اور پیٹ کو بھریے، تاکہ ملأ یملأ ملأن کے معنی معلوم ہو۔ جب ملأ یملأ ملأن کے معنی نہیں معلوم تو لفظ مولوی اور ملا پہ لوگ طرح چڑ جاتے ہیں، اور مجھے ملا کہہ دیا۔ ارے ملا جو علم سے بھرا ہوتا ہے اس کو ملا کہتے ہیں۔ کیا بات، ملا احمد جیون کو دیکھ لو۔ کیا بات۔